السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ نوازے۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائیفائڈ۔ ٹائیفائڈ کا علاج کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹائیفائڈ اس کو انتہائی خطرناک بیماری تصور کی جاتی ہے اور اسے خطرناک بیماری بنایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف غلط علاج سے مرض جو ہے وہ بگڑ کر خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دراصل اس کو سمجھا ہی غلط گیا ہے۔ اگر مرض کو ٹھیک طرح سے سمجھا جائے تو علاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایک بیماری کی جو اقسام ہوتی ہیں اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک ہی قسم کی بیماری سمجھ کے اور پھر ایک ہی نسخہ استعمال کروایا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے اکثر نسخے پڑھے ہوں گے یا یوٹیوب پر بھی دیکھے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ جو ہے وہ جریان، احتلام اور صورت انزال کے لیے کافی ہے، اور بڑے فخر سے کہتے نظر آئیں گے کہ اس جیسا نسخہ تو آپ کو کہیں بھی کسی سے بھی نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں، ظلم کی بات یہ ہے کہ جریان جسم میں ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا علاج خشکی ہے۔ اب احتلام جو ہے وہ تیزابی مسئلہ ہے تو اس کا علاج گرمی سے ہوگا، اور صورت انزال گرمی کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج سرد چیزوں سے، ٹھنڈی چیزوں سے ہوگا۔ اب آپ ایک نسخہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرمی بھی پیدا کرے گا، سردی بھی پیدا کرے گا اور خشکی بھی پیدا کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو مجھے بھی سمجھا دیجیے گا کہ ایک ہی نسخہ وہ کیسے گرمی بھی پیدا کرے گا، سردی بھی پیدا کرے گا، خشکی بھی پیدا کرے گا۔ تو خیر، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹائیفائڈ کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ یا تو جسم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، آنتوں کے اندر سفید سی تہ جم جاتی ہے، تو آنتیں کے اندر جو ہے وہ الکلی بڑھ جاتی ہے اور رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ٹائیفائڈ ہوتا ہے وہ خالصتاً گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آنتوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، جگر پہ گرمی ہوتی ہے، تو اس کا علاج جو ہے ایلوپیتھی میں اینٹی بائیوٹک جو ادویات دی جاتی ہیں تو وہ انتہائی گرم ہوتی ہیں۔ اب پہلے ہی مریض گرمی والا ہے تو گرم ادویات کھا کے اس مریض کی حالت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے سب سے پہلے مریض کی تشخیص کرتے ہیں، نسخے استعمال نہیں کرتے، کتابی نسخے جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ پہلے ہم مریض کی تشخیص کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے خون کے اندر سردی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے یا خشکی زیادہ ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہوگی اس کو ہم بند کر دیں گے، وہ چیزیں ساری کھانا پینا ان کا وہ اس مطابق وہ بند کر دیں گے، اور جس چیز کی کمی ہوگی وہ چیزیں ہم ان کو مریض کو دیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے بیماری کوئی بھی ہو وہ آسانی سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو مریض جو ہے وہ اس کے اندر سردی کی علامات ہیں، جسم کے اندر سردی کی عنصر زیادہ ہے، پیشاب جو ہے نا اس کا سفید ہے اور بار بار مقدار میں زیادہ آتا ہے، زبان بھی اس کی سفید ہے،
تو یہ جو ہے نا رطوبات کی زیادتی سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ خشک چیزیں دینے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے دینا ہے لونگ، دارچینی اور جیفل جلوتری، یہ 3 چیزیں آپ اس کو ہم وزن پیس کے آپ اس کے 500 mg کے کیپسول دیں، اور صبح دوپہر شام مریض کو پلاتے جائیں، اور لونگ دارچینی کا کہوا بھی ساتھ پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کے اندر مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اعصابی جو ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ بند کر دینی ہیں، اور خشک گرم چیزیں جو ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خالصتاً گرمی کا مسئلہ ہے، خشکی گرمی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ قانون مفرد اعضاء میں جو ہے عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، اس میں خون کی گردش جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ نے گرم تر چیزیں دینی ہیں، دیسی گھی وغیرہ کا استعمال اس میں زیادہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک نسخہ دینا ہے جو بہت زبردست ہے، ٹائیفائڈ بھی ہو یا کوئی پرانے سے پرانا بخار ہو۔ ایسے مریض اللہ کے فضل کا جن کا 20 سال 25 سال بخار جو ہے وہ اس نسخے سے اتر جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خوب کلاں آپ 1 تولہ لکھ لیں، منقع 8 عدد لکھ لیں، انجیر 3 عدد لکھ لیں، سونف جو ہے وہ 1 تولہ، اور زیرہ سفید جو ہے وہ آدھی تولہ۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے 1.5 پیالی پانی میں جوش دے کر حسب ضرورت آپ نے چینی ملا لینی ہے، اور اس کو آپ نے کیسے پلانا ہے تو اس کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور گھنٹی کے نشان کو یعنی کہ پریس کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، آپ بآسانی سے میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں گے۔ اور لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں، کمنٹس کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ وعلیکم السلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1.5 پیالی پانی میں اس کو جوش دے کر حسب ضرورت چینی ملا کے آپ نے تھوڑا تھوڑا صبح، تھوڑا دوپہر کو، اور تھوڑا رات کو شام کو پلانا ہے۔ اس طرح دوسرے دن آپ نے دوسرا بنانا ہے، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ خوب کلاں 1 تولہ، منقع 8 عدد، انجیر 3 عدد، سونف 1 تولہ، اور زیرہ سفید جو ہے وہ آدھی تولہ۔ تو ان کی آپ نے پنسار سے جا کر 7 پڑیاں بنا لینی ہیں۔ تو ایک پڑی جو ہے نا روزانہ بنانی ہے، اور وہ پلانی ہے۔ دوسرے دن دوسری پڑی آپ نے بنانی ہے۔ انشاءاللہ بخار جو ہے نا وہ سالوں کا بخار جو ہے وہ ٹائیفائڈ ہو یا کوئی اور بخار ہو، انشاءاللہ 7 دن میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے جو سر درد ہے، تھکاوٹ ہے، جسم ٹوٹتا ہو، ساری علامات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اس نسخے سے آپ مستفید ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی جو ہے نا صدقہ جاریہ، اب اگر آپ چاہتے ہیں تو اس نسخے کو آپ خوب پھیلائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔